السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے کنٹینیو کرتے ہیں دورہ قرآن جز 28۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یقیناً اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں بیویوں سے، یعنی انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، نہیں ہو جاتی وہ ان کی مائیں، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے جنم دیا ہے انہیں، اور بے شک وہ یقیناً کہتے ہیں بری بات اور جھوٹ، اور بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں بیویوں سے، پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں اس سے جو انہوں نے کہا، تو ایک گردن آزاد کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ہم بستری کریں۔ یہ ہے حکم جس کی تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قبل ان یتماسا۔ پھر جو غلام نہ پائے تو روزہ رکھنا ہے
تو روزہ رکھنا ہے دو متواتر مہینوں کا اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم فرما بردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین يحادون اللہ ورسولہ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ہم نے نازل کر دی ہیں واضح آیات، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ اٹھائے گا انہیں سب کے سب کو، پھر وہ خبر دے گا انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ نے گن رکھا ہے اسے، اور وہ بھول گئے تھے اسے، اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ واقف ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا علم ترو، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی کسی 3 آدمیوں کی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کسی 5 کی مگر وہ یعنی اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ خبر دے گا پھر وہ خبر دے گا انہیں بما عملوا اس کی جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ
ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم یصلونہا فبئس المصیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے سرگوشی کرنے سے پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں اس کام کو جس سے وہ منع کیے گئے، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس وہ دعا دیتے ہیں آپ کو، یعنی سلام کہتے ہیں ان لفظوں سے جس سے نہیں سلام کیا آپ کو اللہ نے، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں کیوں نہیں اللہ عذاب دیتا ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے انہیں جہنم، وہ داخل ہوں گے اس میں، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آیت نمبر 9 اور 10۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو مت آپس میں سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور تم آپس میں سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کی، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بے شک صرف ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ غم میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں ہے وہ ہرگز نقصان پہنچانے والا انہیں کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر پس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ آیت نمبر 11۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کھلے ہو جاؤ مجلسوں میں تو کھلے ہو جایا کرو، فراخی کر دے گا اللہ تمہارے لیے۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور ان لوگوں کو جو علم دیے گئے درجوں میں، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم وأطہر، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خبیر بما تعملون۔ جی آیت نمبر 12 اور 13۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو رسول سے تو پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ کوئی صدقہ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور متوجہ ہوا اللہ تم پر، یعنی اس نے تم پر مہربانی کی، تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ یعلمون۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی ایک ایسی قوم سے کہ غضبناک ہوا اللہ ان پر، نہ وہ منافق تم میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں سے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین۔ آیت نمبر 15 اور 16۔ جی تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بے شک وہ لوگ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، بس انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہرگز نہیں ان کے کام آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الأذلین۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ آیت نمبر 18۔ جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کو، جس دن اللہ اٹھائے گا انہیں سب کو، تو وہ قسم کھائیں گے اس کے سامنے جس طرح وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، اور وہ سمجھیں گے کہ بے شک وہ کسی چیز یعنی دلیل پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ غالب آ گیا ہے ان پر شیطان، بس اس نے بھلا دی ہے انہیں اللہ کی یاد۔ وہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خبردار، بے شک شیطان کے گروہ کے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، مخالفت کرتے ہیں یحادون اللہ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ بہت طاقتور نہایت غالب ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بے شک ضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت طاقتور نہایت غالب ہے۔ آپ نہیں پائیں گے لا تجدوا قوما، آپ نہیں پائیں گے ایسی کوئی قوم، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ نہیں پائیں گے ایسی کوئی قوم کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، پھر وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ یا ان کے بیٹے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ، او اخوانہم او عشیرتہم، یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ، اولئک کتب
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اور اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت بخشی ہے انہیں اپنی طرف سے ایک روح یعنی نور ایمان کے ساتھ، اور وہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ کے گروہ کا ذکر ہے، اس سے پہلے آپ نے شیطان کے گروہ کا ذکر دیکھا نا، تو اس میں آپ نے 22 میں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، دیکھیے لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے ایسی کوئی قوم کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی یہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی آپ نہیں پائیں گے ایسی کوئی قوم کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان جو لوگ رکھتے ہیں وہ دوستی ایسے لوگوں سے نہیں کر سکتے۔ کیسے لوگوں سے؟ جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے ایمان والے جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اگرچہ وہ ہوں، یعنی چاہے وہ ہوں ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی ایمان والے لوگ، اولئک وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت بخشی ہے انہیں اپنی طرف سے ایک روح یعنی نور ایمان کے ساتھ، اور وہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کلیئر ہوگی۔ آیت نمبر 22 سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
فاعتبروا یا اولی الابصار. آیت نمبر 2 پہلی اور 2 دیکھتے ہیں ترجمہ. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے. وہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے حشر اول یعنی پہلی جلا وطنی میں. تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے خیال کیا تھا کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں ان کے قلعے اللہ سے. پھر آ لیا انہیں اللہ نے وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب کہ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا، آیت نمبر 3، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونا، اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونا، تو یقیناً وہ عذاب دیتا انہیں دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. اور جو مخالفت کرے اللہ کی تو بے شک اللہ سخت عذاب سزا دینے والا ہے. جو تم نے کاٹا کوئی کھجور کا درخت، یا تم نے کھڑا چھوڑ دیا اسے اس کی جڑوں پر، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا اور تاکہ وہ رسوا کرے نافرمانوں کو. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدیر. اور جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان کے مالوں سے، تو نہیں تم نے دوڑائے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ کوئی اونٹ، اور لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة
دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب شدید العقاب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کچھ لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت والوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، تاکہ نہ ہو وہ مال گردش کرنے والا تم میں سے مالداروں کے درمیان، اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکے تو تم رک جاؤ اس سے، اور تم ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ یہ مال ان محتاج ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے جو نکالے جدا کر دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی۔ وہ تلاش کرتے ہیں یبتغون فضل اللہ کی طرف سے اور خوشنودی، وینصرون اللہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک ہم الصادقون یہی لوگ ہی سچے ہیں، ٹھیک ہے، اولئک ہم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور ان کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنا لی، تبوّؤ، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنا لی اس گھر یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان مہاجرین سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جس نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش اور خلش اس سے جو وہ دیے جائیں، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، اور اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہی ہو، خصاصۃ سخت ضرورت ہی ہو، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص یا بخیلی سے، ومن یوق شح نفسہ
اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص یا بخیلی سے تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ہم سے پہل کی ایمان لانے میں، سبقونا بالایمان، اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، غلن کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رؤوفن بہت شفقت کرنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 11، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آیت نمبر 11، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، بلا شبہ اگر تم نکالے یعنی جلا وطن کیے گئے ضرور ہم بھی نکل چلیں گے، لنخرجن ضرور ہم بھی نکل چلیں گے، معاکم تمہارے ساتھ، ولا نطیع اور ہم نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں، فیکم کسی ایک کی کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، اور احداً کسی ایک کی کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ یقیناً اگر وہ نکالے گئے تو وہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور بلا شبہ اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور واقعی اگر انہوں نے مدد کی ان کی تو ضرور وہ پیٹھیں پھیر بھاگ جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ یقیناً تم زیادہ سخت ہو، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ہیبت کے لحاظ سے، یعنی تمہاری ہیبت بہت زیادہ ہے، فی صدورہم من اللہ ان کے سینوں میں اللہ کی ہیبت سے، یقیناً تم زیادہ سخت ہو ہیبت کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ کی ہیبت سے، یہ اس وجہ سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 14، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ جی، آیت نمبر 14 سے، وہ نہیں لڑ سکیں گے تم سے اکٹھے ہو کر مگر قلعہ بند بستیوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کی لڑائی ان کے درمیان یعنی آپس میں بہت سخت ہے۔ آپ خیال کرتے ہیں انہیں کہ اکٹھے متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، جدا ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے قبل قریب ہی گزرے، انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ شیطان کے حال کی طرح جب انسان سے اس نے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہنے لگا بے شک میں بری لا تعلق ہوں تجھ سے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، اس میں دونوں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 18، اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون، اور مت تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اس نے بھلوا دیں، فانساہم انفسہم، تو اس نے بھلوا دی انہیں اپنی جانیں، وہی لوگ ہی نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت واصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ نہیں ہے برابر آگ والے اور جنت والے ہی اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو یقیناً آپ دیکھتے اسے جھکنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت، وہ اللہ ہے جو نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، وہی نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ وہ ہے جو نہیں کوئی سچا معبود مگر وہی، بادشاہ ہے بہت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، نہایت غالب، بہت زبردست، بے حد بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ تسبیح بیان کرتی ہے اسی کی ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصیر۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست کہ تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، حالانکہ یقیناً انہوں نے انکار کیا اس کا جو آیا تمہارے پاس حق سے۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور خود تمہیں بھی کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب اللہ پر۔ اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے تو ان سے دوستی مت کرو۔ تم چھپ کر پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں اس کو جو تم نے چھپایا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا ہے، اور جو تم میں سے کرے گا یہ کام تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر وہ پائیں تمہیں تو وہ ہوں گے تمہارے دشمن اور وہ بڑھا دیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ، اور چاہیں گے کاش تم بھی کفر کرو۔ ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد۔ قیامت کے دن وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 4۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ آیت نمبر 4 جی، آیت نمبر 4۔
خاصی لمبی آیت ہے نا، دھیان سے پڑھتے ہیں اس کو۔ یقیناً ہے تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بری ہیں تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ہم نہیں مانتے تم کو، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر کہ وہی اکیلا ہے، مگر ابراہیم کے اپنے باپ سے یہ کہنا تمہارے لیے نمونہ نہیں کہ بلا شبہ ضرور میں بخشش کی دعا کروں گا تیرے لیے، اور نہیں میں اختیار رکھتا تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو نہ بنا ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور تو بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت غالب کمال حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید۔ بلا شبہ یقیناً ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی، اور جو روح گردانی کرے تو بے شک اللہ وہی بے پرواہ بہت تعریف والا ہے، وہی غنی، بہت غنی اور بہت تعریف والا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ آیت نمبر 9 تک ہم نے ریسائٹ کیا، 7 سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عسا قریب، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی، اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے جو نہیں لڑتے تم سے دین کے بارے میں، اور نہ انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، یہ کہ تم بھلائی کرو، یہ کہ تم بھلائی کرو ان سے اور تم انصاف کا سلوک کرو ان سے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ بے شک صرف اللہ تو منع کرتا ہے تمہیں
منع کرتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جو لڑیں تم سے دین کے بارے میں، اور انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، اور انہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے پر، یہ کہ تم دوستی کرو ان سے، اور جو دوستی کرے گا ان سے تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 10 تک ریسائٹ کیا ہم نے جی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم جب آئیں تمہارے پاس، المؤمنات ایمان والی عورتیں، ہجرت کر کے، تو تم آزمائش کرو ان کی، فامتحنوہن تو تم آزمائش کرو ان کی، اللہ خوب جاننے والا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر تم جان لو انہیں کہ وہ مومن ہیں تو مت واپس کرو انہیں کفار کی طرف، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے، لا ہن حل لہم نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کافر حلال ہوں گے ان کے لیے، اور تم دے دو انہیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا، انفقوا اور تم دے دو انہیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جب تم دے دو انہیں ان کا حق مہر، اور مت روکے رکھو ولا تم سکو اور مت روکے رکھو کافر عورتوں کی عصمتوں کو، بعصام الکوافر مت روکے رکھو کافر عورتوں کی عصمتوں کو، واسألو اور تم مانگ لو ما انفقتم جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کافر بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ اور اگر چلی جائے تم سے کوئی عورت، شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 11 اور اگر چلی جائے تم سے کوئی عورت تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف، پھر تم بدلہ
پھر تم بدلہ حاصل کر لو تو تم دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اس مہر کی مثل جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ آیت نمبر 11 جی۔ فعاقبتم، پھر تمہاری باری آئی تو دو، فآتو الذین، ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئیں، ازواجہم بیویاں جن کی، مثل ما انفقوا مانند اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور تم ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ جی۔ آیت نمبر 12 یا ایہا النبی، اے نبی جب آئیں آپ کے پاس، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، المؤمنات یبایعنک علی ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جی۔ آیت نمبر 12 اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں کہ وہ بیعت کریں آپ سے اس بات پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ وہ چوری کریں گی، اور نہ وہ زنا کریں گی، اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ وہ لائیں گی کوئی بہتان کہ وہ گھڑ رہی ہوں اسے، یفترینہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی نیک کام میں، تو آپ بیعت کر لیں ان سے اور آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 13 یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ دوستی کرو اس قوم سے کہ اللہ غصے ہوا ان پر، یقیناً وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، جس طرح کفار مایوس ہو گئے ہیں قبر والوں سے۔ الحمدللہ۔ اب نیکسٹ سورۃ الصف ہے، بریک لیتے ہیں یہاں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔